بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس بارے میں بات کرنے لگی ہوں، زیادہ تر لوگ اس پہ غور نہیں کرتے اور سننا نہیں چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن سب کو پتا ہے، ہمارا ایمان ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر اتنی دیر تک کرو کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک بندہ سمندر کی لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہو۔ جب ذکر ہو رہا ہو تو میت پریشان نہیں ہوتی، بلکہ میت بہت خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ اس بات کو آگے پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کوئی بھی اس سے بے خبر نہ رہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے والدین کے لیے اتنا تو ہم لوگ کر ہی سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ نبا کی آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رات کو پردہ پوش، آیت نمبر 11، اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی رات کو اس غرض کے لیے تاریک بنا دیا کہ اس میں تم روشنی سے محفوظ رہ کر زیادہ آسانی کے ساتھ نیند کا سکون حاصل کر سکو، اور دن کو اس مقصد سے روشن بنایا کہ اس میں تم زیادہ سہولت کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کام کر سکو۔ زمین پر باقاعدگی کے ساتھ مسلسل رات اور دن کا الٹ پھیر کرتے رہنے کے بے شمار فائدے میں سے صرف اس ایک فائدے کی طرف اشارہ یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد یا اتفاقاً نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت کام کر رہی ہے، جس کا براہ راست تمہارے اپنے مفاد سے گہرا تعلق ہے۔ تمہارے وجود کی ساخت اپنے سکون اور راحت کے لیے جس تاریکی کی طالب تھی، وہ رات کو، اور اپنی معیشت کے لیے جس روشنی کی طالب تھی، وہ دن کو مہیا کی گئی ہے۔ تمہاری ضروریات کے عین مطابق یہ انتظام خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ کسی حکیم کے بغیر نہیں ہوا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن، جلد 2 سورہ یونس، حاشیہ نمبر 65، جلد 4 سورہ یاسین، حاشیہ نمبر 32، سورہ المومن، حاشیہ نمبر 85، سورہ الزخرف، حاشیہ نمبر 4، آیت نمبر 12۔ اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے۔ اس کی تفسیر ہے، مضبوط کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی سرحدیں اتنی مستحکم ہیں کہ ان میں ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں ہونے پاتا، اور ان سرحدوں کو پار کر کے عالم بالا کے بے شمار ستاروں اور سیاروں میں سے کوئی نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، نہ تمہاری زمین پر آ گرتا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد 1 سورہ بقرہ، حاشیہ نمبر 34، جلد 2 سورہ رعد، حاشیہ نمبر 2، سورہ الحجر، حواشی نمبر 8 to 12، جلد 3 سورہ المومنون، حاشیہ نمبر 15، جلد 4 سورہ لقمان، حاشیہ نمبر 13، سورہ یاسین، حاشیہ نمبر 37، سورہ الصفات، حواشی نمبر 5 to 6، سورہ المومن، حاشیہ نمبر 90، جلد 5، سورہ قاف، حواشی نمبر 7 to 8، آیت نمبر 13۔ اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔ اس کی تفسیر ہے، مراد ہے سورج۔ اصل میں لفظ وہاج استعمال ہوا ہے، جس کے معنی نہایت گرم کے بھی ہیں اور نہایت روشن کے بھی۔ جس عظیم الشان نشان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کا قطرہ زمین کے قطرے سے 109 گنا اور اس کا حجم زمین کے حجم سے 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اس کا درجہ حرارت 1,40,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ زمین سے 9,30,00,000 میل
دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی کا یہ حال ہے کہ انسان اگر برہنہ آنکھ سے اس کی طرف نظر جمانے کی کوشش کرے تو اپنی بینائی کھو بیٹھے۔ اور اس کی گرمی کا حال یہ ہے کہ زمین کے بعض حصوں میں اس کی تپش کی وجہ سے درجہ حرارت 140 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ اس نے زمین کو اس سے ٹھیک ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ اس سے بہت قریب ہونے کے باعث یہ بے انتہا گرم ہے اور نہ بہت دور ہونے کی وجہ سے بے انتہا سرد۔ اسی وجہ سے یہاں انسان، حیوان اور نباتات کی زندگی ممکن ہوئی ہے۔ اسی سے قوت کے بے حساب خزانے نکل کر زمین پر پہنچ رہے ہیں اور جو ہمارے لیے سبب حیات بنے ہوئے ہیں۔ اسی سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں اور ہر مخلوق کو غذا بہم پہنچ رہی ہے۔ اسی کی حرارت سمندروں کے پانی کو گرم کر کے وہ بھاپیں اٹھاتی ہیں جو ہواؤں کے ذریعے سے زمین کے مختلف حصوں پر پھیلتی اور بارش کی شکل میں برستی ہیں۔ اس سورج میں اللہ نے ایسی زبردست بھٹی سلگا رکھی ہے جو اربوں سال سے روشنی، حرارت اور مختلف اقسام کی شعاعیں سارے نظام شمسی میں پھینکے چلی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 14، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی۔ آیت نمبر 15، تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی۔ آیت نمبر 16، اور گھنے باغ اگائیں۔ اس کی تفسیر ہے، زمین پر بارش کے انتظام اور نباتات کی رویدگی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے جو حیرت انگیز کمالات کار فرما ہیں، ان پر تفصیل کے ساتھ تفہیم القرآن کے حسب ذیل مقامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جلد 2 سورہ النحل، حاشیہ نمبر 53 الف، جلد 3 سورہ المومنون، حاشیہ نمبر 17 الشعراء، حاشیہ نمبر 5 سورہ روم، حاشیہ نمبر 35 جلد 4 سورہ فاطر، حاشیہ نمبر 19 سورہ یاسین، حاشیہ نمبر 29 سورہ المومن، حاشیہ نمبر 20 سورہ الزخرف، حواشی نمبر 10 to 11، جلد 5 سورہ الواقعہ، حواشی نمبر 28 to 30۔ ان آیات میں پے در پے بہت سے آثار و شواہد کو پیش کر کے قیامت اور آخرت کے منکرین کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم آنکھیں کھول کر زمین اور پہاڑوں اور خود اپنی پیدائش اور اپنی نیند اور بیداری اور روز و شب کے اس انتظام کو دیکھو، کائنات کے بندھے ہوئے نظام اور آسمان کے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو، بادلوں سے برسنے والی بارش اور اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھو، تو تمہیں دو باتیں ان میں نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ یہ سب کچھ ایک زبردست قدرت کے بغیر نہ وجود میں آ سکتا ہے، نہ اس باقاعدگی کے ساتھ جاری رہ سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر چیز کے اندر ایک عظیم حکمت کام کر رہی ہے اور کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ بات صرف ایک نادان ہی کہہ سکتا ہے کہ جو قدرت ان ساری چیزوں کو وجود میں لانے پر قادر ہے، وہ انہیں فنا کر دینے اور دوبارہ کسی اور صورت میں پیدا کر دینے پر قادر نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی صرف ایک بے عقل ہی کہہ سکتا ہے کہ جس حکیم نے اس کائنات میں کوئی کام بھی بے مقصد نہیں کیا ہے، اس نے اپنی دنیا میں انسان کو سمجھ بوجھ، خیر و شر کی تمیز، اطاعت و عصیان کی آزادی اور اپنی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے اختیارات بے مقصد ہی دے ڈالے ہیں۔ انسان اس کی دی ہوئی چیزوں کو اچھی طرح استعمال کرے یا بری طرح، دونوں صورتوں میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ کوئی بھلائی کرتے کرتے مر جائے تو بھی مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا، اور برائیاں کرتے کرتے مر جائے تو بھی مٹی ہی میں مل کر ختم ہو جائے گا۔ نہ بھلے کو اس کی بھلائی کا کوئی اجر ملے گا، نہ برے سے اس کی برائی پر کوئی باز پرس ہوگی۔ زندگی بعد موت اور قیامت و آخرت پر یہی دلائل ہیں جو جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں: تفہیم القرآن جلد 2 سورہ رعد، حاشیہ نمبر 7، جلد 3 سورہ الحج، حاشیہ نمبر 9، سورہ روم، حاشیہ نمبر 6،
جلد 4 سورہ سبا حواشی نمبر 10 to 12، سورہ صفات حواشی نمبر 8 to 9۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما، اور ہم سب کو معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔